انڈسٹری پچھلے 35 سال سے انہوں نے اس انڈسٹری میں بہت کام کیا ہے اینڈ بہت اپنا نام کمایا ہے. 1992 میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی ملا تھا amongst the many awards that he's received and he's undoubtedly one of the best folk singers that Pakistan has ever produced. آئیے ملتے ہیں عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی سے. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دی شو. بہت شکریہ. ہمیں آپ مل ہی گئے ورنہ آپ کو پکڑنا بڑا مشکل آج کل. بڑی مہربانی. تو آج کل آپ لندن میں سیٹلڈ ہیں؟ سیٹل تو نہیں کہہ سکتا, زیادہ وقت آپ ادھر گزار رہے ہیں. تو میں سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا خیریت ہے, پاکستان سے کوئی ناراضگی ہو گئی کہ آپ اٹھ کے ادھر ہی بھاگ گئے؟ پاکستان میرا مادر وطن ہے, مجھے شناخت دینے والا, مجھے عزت دینے والا یہ خوبصورت دھرتی, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. بلکہ میں یہ کر رہا ہوں کہ میری آنے والی جو نسل ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو, جو اس ملک کے لیے کچھ بہتر کام کر سکے. صحیح. تو آپ کے تو میں یونیورسٹیاں نہیں یہ بات نہیں ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میرے بچے جو ہیں ان کا شوق کیا ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں. اب جیسے کہ میں اپنی فیلڈ میں آیا تو میری فیلڈ میں میرے خاندان میں کوئی گانے والا نہیں تھا, لیکن میں آ گیا, مجھے روکا گیا. میں اب وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو مرضی کا ماحول پرووائڈ کروں, اچھا ماحول پرووائڈ کروں. اس کے بعد تاکہ مستقبل میں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں یہ ماحول ملتا تو ہم یہ ہو جاتے, ہمیں یہ ماحول ملتا تو ہم یہ ہو جاتے. ماشاءاللہ, یہ تو بڑے نیک خیالات ہیں. تو اب میں ان کی خواہشات کے مطابق ان کو ماحول پرووائڈ کر رہا ہوں, اور اس امید پہ کہ وہ خوبصورت پاکستانی بنے. اچھا کھیلوی صاحب, آپ کے اولاد میں سے کوئی آپ کی طرف رجحان ہے کسی کا میوزک میں آنے کا؟ میرا بڑا بیٹا سامل ہے, اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے. اچھا. لیکن موسیقی سے اسے گہرا شغف ہے. اچھا. اور میں نے اسے کہا بیٹا پہلے پڑھ لکھ لو. ٹھیک. گاتا ہے ویسے, اچھا ہے ماشاءاللہ, سر اور لے کی تمیز ہے اس کو. اچھا سمجھتا ہے. سکھا تو دیا ہوگا نا؟ نہیں سکھایا تو خیر میں نے نہیں, اس کو پراپر ٹائم اس لیے نہیں دیا کہ وہ اپنی تعلیمی اس سے ہٹ نہ جائے. پہلے پوری توجہ وہ اپنی تعلیم پہ دے. جب ابھی اس کے 3-4 سال رہ گئے, اس کے بعد ویلکم, اگر وہ اس طرف آنا چاہے اس کے بعد پھر سکھانا شروع کریں گے. ہاں انشاءاللہ. صحیح. اچھا ویسے نارملی میں نے نوٹس کیا کہ فوک میں خاص طور پہ, یہاں پہ ایک دفعہ میری عارف لوہار صاحب سے بھی بات ہوئی, تو ہوتا یہ کہ وہ فیملی میں کوئی نہ کوئی کسی کو پاس آن کیا جاتا. تو آپ نہیں سوچتے کہ آپ کے بعد نہ مجھے کسی نے پاس آن کیا وہ اس لیے کہ یہ ٹیلنٹ اللہ کی طرف سے. صحیح. اور جسے اللہ نے اوپر سے بھیجا ہو بنا کہ وہ یہاں نہیں بن سکتا. ہاں یہ تو ہے. تو اس میں ٹیلنٹ ہے, میں اس کو ماحول پرووائڈ کروں گا. صحیح. اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور, اور بجائے اس کے وقت میں اس کو گانا نہیں آتا یا اس کو اللہ نے وہ ٹیلنٹ نہیں دیا, میں اس کو اس ڈگر پہ لگا دوں جو اپنی ڈگر سے بھی ہٹ جائے گا, جو اس کے ذہن میں ہے یا جو اس کا ٹیلنٹ ہے. ابھی تو ماشاءاللہ 16, 17, 18 سال اس کی عمر ہے ماشاءاللہ. ابھی 2-4 سال دیکھیں گے کہ اس میں کیا ٹیلنٹ ہے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے اور یہ ٹیلنٹ خود سے انسان نہیں بنا سکتا, اتنا ڈیولپ نہیں کر سکتا. آج کل ہمارے جتنے بھی کافی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ استاد رکھ کر سیکھ لیتے ہیں گانا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ استاد سے سیکھ تو سکتے ہیں آپ, لیکن جو ٹیلنٹ, میرے کہنے کا مطلب ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے ووکل کارڈز اللہ نے فٹ کر دی ہیں, وہ چپ جو لگا دی ہے اللہ نے, اس کو بہتر نہیں کر سکتے. آپ موسیقی کے رموز سے آشنا ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن آپ اچھا گائک نہیں بن سکتے. اگر سیکھنے سے ہوتا تو بڑے بڑے گھرانوں کے جو بچے ہیں وہ سب سے بڑے سنگر ہوتے. ہم جیسے جو آوارہ اور جن کو گانا بجانا نہیں آتا وہ سامنے نہ آتے. تو کھیلوی صاحب آپ نے شروعات کیسے کی؟ کیا ایک دن بس؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے شوق ہے. اچھا. جب میں اسکول لائف میں تھا تو ہمارے ایک استاد تھے جو ہمیں انگریزی پڑھایا کرتے تھے, بہت خوبصورت گاتے تھے وہ خود. اچھا. ایک دن اتفاق سے انہوں نے سب بچوں کو کہا کہ کچھ نہ کچھ سناؤ. انگریزی پڑھاتے پڑھاتے گانا سکھا دیا؟ نہیں, وہ شام کو ایک فرائیڈے کو ایک پیریڈ ہوتا تھا کو بزم ادب. اچھا ٹھیک. اس پیریڈ میں انہوں نے کہا کہ جو بچہ جس کو جو آتا ہے وہ سنائے. صحیح. وہ ہوتا بھی اسی کام کے لیے تھا وہ پیریڈ, تفریح کے لیے کہ بچوں کے ساتھ گپ شپ ہو. تو کسی نے لطیفہ سنایا, کسی نے کہانی سنائی, کسی نے نظم سنا دی, کسی نے کچھ سنا دیا. میری باری آئی تو تم کیا سناؤ؟ میں نے کہا میں آپ کو گانا سناؤں.
ان دنوں ایک بہت گانا مشہور تھا سلیم رضا صاحب، اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، اچھا جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں. نہیں آپ تو میں پڑھ کے سنا رہے ہوں، اس وقت آپ نے کیسے سنایا ہوگا؟ اس وقت میں نے گا کے سنایا تھا. ذرا گا کے سنا دیجیے. تھوڑا سا اندازہ ہی ہو جائے گا. اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں. یہ گانا اچھا میں نے سنا دیا اپنی باری پہ. صحیح. تو وہ استاد تھے، باپ تھے، اور خود بہت اچھا گاتے تھے. اچھا انہیں کچھ محسوس کیا، کچھ نظر آیا، انہوں نے کہا بیٹا تم ضرور گایا کرو. حالانکہ میرے خاندان میں گانا بجانا تو بہت دور کی بات ہے، سننا بھی اس وقت، آج سے 40 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. اب تو میڈیا نے خاصا چینج دے دیا ہے، لیکن اس وقت بہت گناہ، بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اور بدنامی کا باعث ہوا کرتا تھا. اچھے خاندان اس کو باعث شرم سمجھتے تھے. اچھا لیکن میں آگے اس پہ، اچھا ان کی حوصلہ افزائی تھی وہ، پھر انہوں نے میرے ساتھ تھوڑی محنت کی. اچھا اس وقت جو مشہور گائک تھے ان کے جو اچھے اچھے گانے جو عام فہم تھے، عام لوگ سنتے تھے، وہ مجھے یاد کروایا انہوں نے. ٹھیک. اور پھر میں نے یاد کیا، پھر اس طرح آپس میں سیٹنگز ہوتی تھی. صحیح. تو میرا مطلب ہے فوک، میرا مطلب ہے فوک کی طرف کس طرح رجحان ہوا؟ فوک کی طرف کیونکہ نارملی بچوں کا تو ہوتا ہے کہ کوئی ذرا تھوڑا سا رنگ برنگا میوزک ہو. فوک کی طرف میں اس لیے آیا کہ وہ ایک تو میرے لیے آسان راستہ تھا. اچھا میری خواہش تھی کہ میں باقاعدہ سیکھوں. ٹھیک ہے، اللہ نے ٹیلنٹ مجھے ضرور دیا تھا، لیکن میں پالش کرنا چاہتا تھا. میرا جنون تھا، عشق تھا کہ میں اس کو سیکھوں. جو اس کے اسرار و رموز ہیں، جو اس کی حروف ابجد ہیں، اس سے میری آشنائی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ، وہی بات دوبارہ میں عرض کروں گا کہ جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا اس نے مجھے اجازت نہیں دی اچھا کہ میں باقاعدہ طور پہ سیکھوں. اب چونکہ جنون تھا، عشق تھا میرے اندر، جو آرٹسٹ تھا وہ باہر آنا چاہ رہا تھا، تو اس کے لیے سب سے آسان راستہ تھا فوک. فوک کیا ہے؟ فوک وہی ہے جو ہماری ماں لوری کی صورت میں ہمیں ہاں سنا، وہ تو ادھر ویسے جو ہمارے ارد گرد شادی بیاہوں پہ. آپ اوریجنلی میاں والی سے ہیں؟ میں میاں والی وہاں پہ تو لوگ ویسے بھی جی ہاں. گاتے پھرتے ہوں گے. نہیں ایسے بھی نہیں. اچھا اچھا میں نے عرض کیا نا وہ ٹرائبل لوگ اچھا، ہیں tribal لوگ. وہاں اس بالکل. وقت. اب تھوڑا سا اچھا، چینج آیا ہے صحیح. میڈیا کی وجہ سے. یار لوگ چینلز بھی دیکھتے ہیں، میوزک سنتے بھی ہیں، میوزک لور بہت تھے وہ شروع سے ہی. صحیح. لیکن اپنے طور پہ کرنا یہ نہیں، یہ غلط مخصوص فیملیاں تھیں وہاں اچھا. جو کیا کرتی تھی. صحیح. تو جس فیملی سے میں ہوں اس میں میرے پچھلے کو 300 نسلوں تک کوئی گائک نہیں ہوا، اور آئندہ اللہ جانے کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا. اب میں نے حالات ایسے سازگار کر دیے ہیں، گراؤنڈ بنا دیے کہ اب باقیوں کا مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں اب جو ہیں وہ اس کو برا نہیں سمجھتے. اگر بچے میں ٹیلنٹ ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے لایا جائے. ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا ہوا. اچھا اب آپ میاں والی کی بات میں کر رہا تھا، تو آپ کے کچھ گانوں میں میاں والی سنائی دیتا ہے ہمیں بہت زیادہ. کیا بہت زیادہ عشق ہے آپ کو میاں والی سے؟ جیسے کہ میرا وہ میں پیدا ہوا وہاں، میٹرک میں نے وہیں سے کی، جوانی میری وہیں شروع بھی ہوئی، ختم بھی میں آپ کو یہیں پہ ٹوکنے لگا ہوں. جوانی کی بات ہوئی، میاں والی، یہ قمیض تیری کالی جو ہے یہ کدھر سے شروعات ہوئی اس کی؟ یہ گانا ایک فوک گانا تھا جو میرے ہاتھ لگا. فوک میں یہ ہوتا ہے کہ 2-4 استائی ینتر ملتے ہیں. وہاں استاد امیر صاحب ہیں، انہوں نے اس کو موڈیفائی کیا، اس کو بہتر کیا، اور اس پہ ہم نے مزید شاعری کی. صحیح. اور اس کو اس میں کوئی جوانی کے تاثرات نہیں تھے؟ کوئی جوانی میاں والی؟ نہیں، اس میں ایک تشبیہ سمجھ لیں آپ. اچھا. اب سوچنے والا، سننے والا ہر اپنا ایک ذہن رکھتا ہے، اپنا ایک مزاج رکھتا ہے. صحیح. وہ کسی بھی گانے کو کس طرح لیتا ہے، کس طرح اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرتا ہے، یہ ہر بندے کی مختلف. میں نے کیوں گایا؟ میں نے یہ گایا کہ میرا علاقہ ایک محرومیوں کا علاقہ ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہمیں ابھی پینے کو پانی میسر نہیں. صحیح. تو اتنی محرومیاں تھیں کہ میں ایک سمبل کے طور پہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ولایتی ہے، کچھ بھی ہو اسے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ میڈ ان ولایت، انگلینڈ. صحیح. اب وہ خواہ امریکہ کی بنی ہو، خواہ وہ جاپان کی بنی ہو، ہم اسے ولایتی کہتے ہیں شروع سے ہی.
जितने भी हम देहाती लोग हैं विलायत, कि ये सही। वलायत से आई है जी, ये वलायती चीज़ है, सही। ये पायदार होगी, ये ठीक होगी। तो मेरा चूँकि महरूमियत से शुरू से ही नाता रहा, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं हर खूबसूरत चीज़ को मियाँ वाली ले लूँ। अच्छा। तो कोई बड़े नए ख्यालात थे। उससे सिर्फ ये नहीं कि खूबसूरत लड़की या दोशीज़ा या मेरा खूबसूरत तो ये महबूब, बेसिकली सिंबल था एक सिंबल था सही। कि हर खूबसूरत चीज़ जिसकी बिना पे जिस के न होने से मेरा इलाका महरूम है, तो हर खूबसूरत चीज़ उठा के मैं वहाँ ले जाऊँ ताकि मेरा इलाका भी खूबसूरत हो। अच्छा, इधर मैं ये नाज़रीन के साथ थोड़ा सा आपका ये जो है शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन शेयर करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप हमें गुनगुना के सुना दें। कौन सा? कमीज़ तेरी काली। ये तो मैंने अपने नाज़रीन को बहुत दफ़ा सुना। सर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं मुझे शुरुआत ही मेरी आपकी पसंद की यहीं से हुई थी। कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली, भावे वसे तू वलैत असा करनी नहीं रहत, तेनू लैके जाना मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली। ज़बरदस्त। बिल्कुल सही। यहाँ पे एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप जो भी गाना गाने के लिए सोचते हैं, धुन बनाते हैं, वहाँ आप लिरिक्स को कितना मैटर करते हैं, यानी लिरिक्स आपको कितने मैटर? मैं समझता हूँ कि लिरिक्स जानदार होना चाहिए। सही। सही। म्यूज़िक अपनी जगह पे, लेकिन लिरिक्स का जानदार होना वो है कि वो देर तक आपके जहन में रहेगा। तो जब आप शायरी ढूंढते हैं किसी गीत के लिए, तो उसमें आपके फोकस किस चीज़ पे होता है? कोई शायर आपने सोचे हुए हैं? वो या ऐसे कोई- है सरमद कि जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ बड़े अच्छे अच्छे शायर, सही। अच्छा। बहुत जरखेज़ है वो मट्टी, बहुत पाए के शायर थे, लेकिन उनको माहौल नहीं मिला था। वो साहिब दीवान नहीं है, उन्हें कोई ऐसे एटमॉस्फेयर नहीं मिला कि वो सामने आते। सही। तो जब मैं नया नया उसमें आया तो मुझे वो मैंने बड़े बड़े शुरा को पढ़ा। मैं साहिब ज़ौक़ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं मुझे बड़े बड़े शुरा के बहुत सारा कलाम याद है, असातिज़ा को मैं पढ़ता रहा हूँ। तो मैंने उनमें देखा उनमें है शायरी है, जानदार शायरी है, तो क्यों ना उनको सामने लाया जाए। अच्छा, तो फिर आपने उनकी फिर मैंने उनको, अब मेरी 95% से ज़्यादा जो शायर गायकी है वो उन्हीं शोरा से। अच्छा। वो मेरे इलाके से हैं, वो बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छा लिखते थे। फिर मुझे जब मैंने गाना शुरू किया, उनका कलाम मैंने आप तक पहुंचाया, तो फिर उनको मज़ीद शौक़ हो, उनके कलाम में मज़ीद निखार आया। तो ऐसा कभी हुआ कि उठ के आपके पास खुद शायर आता हो कि ये इसके ऊपर कुछ करें या ऐसा करें? अक्सर ऐसा होता अच्छा। है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगता होगा आपको। ज़ाहिर है जी, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जब मैं उन शुरा का कलाम देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन में होती है कि वो कैफियत जो मुझ पे गुज़र चुकी हो, उससे मिलता जुलता कलाम होता कि मैं बेहतर तरीके से उसको सही। गा सकूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद भी कुछ शायरी की हो या खुद अपना कुछ कलाम लिख कर गाया हो? मैंने अर्ज़ किया ना, जो हमें फ़ोक मिलता है वो बहुत कम होता है। अच्छा। उसमें 2 अंतरे होते हैं, एक अस्थाई होती है। हाँ। तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए हमें खुद उस पर शायरी करनी पड़ती है। सही। फिर कभी कभार हम खुद भी झक मारते हैं, अच्छे शुरा भी हैं, उनसे भी मना समाजत करके उनका भी उनसे भी शायरी करवाते हैं, खुद भी लिखते हैं, कभी कभार लिख लेते हैं। अच्छा, ये तो वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे यहाँ पे जी जब टीवी का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो एक राइटर होता है, बस बात होता है, और आप एक गाने के ऊपर आपके काफ़ी मुझे जो काफ़ी लग रहा है प्रोग्राम काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और इसके ऊपर सोचा जाता है। ये तो बड़ी अच्छी नहीं, बात बहुत काम किया, ये तो बड़ी अच्छी काम बात किया। है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद सिंगर हूँ शायद कि चारों सूबों में उसी मोहब्बत और प्यार से सुना जाता हूँ। हाँ, ये तो है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने चारों सूबों से फोक इकट्ठा किया, सही। उस पर नई शायरी करवाई, उसको जदीद कोशिश की कि जो मेरा दौर था उस दौर के मुताबिक मैं अपने लिसनर्स तक पहुँचाऊँ, और वो मैंने पहुँचाया। उसकी पजीराई मिली, मेरे लिसनर ने मुझे इतनी इज्जत दी, मान दिया, मोहब्बत। जदीद दौर की बात हो रही है तो आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं, फोक तो बिल्कुल गानों में बिल्कुल भी नहीं रहा, और कहने को तो कोई सुनता भी नहीं उन्हें शौक से। तो नहीं, ये मेरा ख्याल है आप की गलत फहमी है। बुनियादी तौर पे आप जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है ही फोक।
لیکن جو اوریجنل فوک اوریجنل روٹ سے ہم ہٹ رہے اب ہیں. ریمکس میں گھس گئے ہیں ہم. ریمیکسز آ گئے ہیں پرانے گانوں کے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کلچر سے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اس کو دکھانا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, ایک وقت ہوتا ہے ایسا, یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں. لیکن جو حقیقتیں ہوتی ہیں, جو آپ کے ارد گرد کا ہے سسٹم, سال ہر سال سے آ رہا ہے, اس کو ہٹانے میں بڑا وقت لگے گا, اور اس میں سے آپ ہٹنا پسند بھی نہیں کریں گے. صحیح. یہ میڈیا کا کام ہے کہ تھوڑا بہت, چونکہ ان کو پروموشن مل رہی ہے, تو ٹھیک ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنا سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک وقت ہے, چلنا ہے. اچھا نہیں, جو میں نے محسوس کیا ہے, جو میرے خیال میں ہمارے ناظرین بھی محسوس کرتے ہوں گے, اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ چینل ہوتے تھے جن میں ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا تھا جس کے اندر کلاسیکل, فوک, قوالی, اس طرح کی ٹریڈس کو پروموٹ کیا جاتا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ اب ویسٹرن ساز آ گئے ہیں سارے کے سارے, اب بس پاپ ہی نظر آتا ہے. میوزک ویڈیوز کا دور آ گیا ہے, جب تک کوئی خوبصورت سی سینری اور ایک آدھا ماڈل بیچ میں نہ ہو تب تک گانا ہٹ ہی نہیں ہوتا. تو اس سارے کے اندر آپ کو تو بیسکلی شہرت بہت ہے, آپ کی پاکستان سے باہر بھی بہت شہرت ہے, اور پاکستان کے اندر بھی ماشاء اللہ جی بڑی شہرت ہے, لیکن نئے ٹیلنٹ اس سائڈ پہ بہت کم نظر آتا ہے, اور اگر آتا ہے تو ان کو چانس نہیں ملتا. وہ سارے یہی کہتے ہیں جی کہ بالکل کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ہم کیا کریں. تو اس سارے سیناریو میں کیا آپ کو نظر آتا ہے, فوک کا فیوچر ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. صحیح, لیکن وہ اینڈ پہ ایونچولی وہ اسد علی صاحب کے نواسے میرے خیال میں انہوں نے بینڈ بنایا وہ فیوژن کے نام سے, وہ بھی اسی طرح. اگر ٹیلنٹ نہیں ہو, آپ کو شوق ہے, آپ لگے ہوئے ہیں اس میں, تو آپ کچھ وقت تو سروائیو کر جائیں. سفارش سے ایک دفعہ چلے گا, 2 دفعہ چلے گا. اگر ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو آپ نہیں چل سکتے. صحیح. اب جس علاقے سے میں یہاں تک پہنچا ہوں, وہاں تو اخبار بھی 3 دنوں کے بعد پہنچتا ہے. ہاں سر, اب جلدی پہنچ جاتا ہے, اب جلدی پہنچ جاتا ہے. ہاں اب تو خیر ٹائم پہ پہنچا, اور کریو بھی پیسے لگ دیں گے. تو وہاں سے یہاں تک آنا وہ ایک کٹھن سفر ہے. صحیح. جو میں نے طے کیا. آج کل تھوڑی سی آسانی ہے, ایک تو ٹریک سسٹم ہو گیا. ہمارا دور تھا, ہم محنت کرتے تھے, ڈائریکٹ ریکارڈنگ کرتے تھے. ایک گانا, ایک لفظ ادھر ادھر ہوا تو پھر دوبارہ پورا کرنا پڑا. اب تو بہت آسان سب کچھ. ایک لفظ گائیں پھر دوسرا لفظ گائیں. ہاں, آپ بولتے رہیں, وہ آپ کو ریکارڈ. لیکن یہ دیکھ رہے ہیں نا, پھر ان کی عمر بھی نہیں. جی, آپ رات کو گانا سنتے ہیں, صبح واش ہوتا ہے. ہاں بالکل. یہ بلکہ اب تو گانا, اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو فوک پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک سے میں باہر کے چینلوں پہ دیکھتا ہوں, تو صحیح فوک کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا. اور وہ اس پہ, اس کی جب وہ ویژن بناتے ہیں تو فوک ان کے ذہن میں ہوتا ہے, یا جو سکرپٹ وہ تیار کرتے ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوک زندہ رہے. اور میرے بھی جتنے ابھی تک میں نے اس پہ کام کیا ہے, ویڈیو بہت کم کام کیا ہے میں نے, لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو اس گیت کی جان ہے, یا جو وہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے, یا جو اس گیت کا مزاج ہے, اس کو میں پکچرائز جتنا جسٹس کر سکتا. بات ہو رہی ہے فوک پہ, تو اس وقت کیوں نہ ایک گانا سن لیا جائے. ہاں جی, بتائیں. بالوں بتیاں بہت فیمس گانا ہے, اور اگر آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا سنا دیں. بہت اچھی لگ رہی ہے آپ نے یہ بات کی, آپ کو تھوڑا سا سنانا پڑے گا. میرا خیال ہے آپ کے پاس گانا ہے تو وہی چلا. نہیں, آپ سنا دیجیے تھوڑا سا. صحیح. بالو بتیاں وے ماہی ساکو مارو سنگلا نال, پتل بڑائی سونا بڑ ساملا نال. بالو بتیاں وے ماہی ساکو مارو سنگلا نال, پتل بڑائی سونا بڑ ساملا نال.